آج کی ویڈیو میں 3 اہم خبروں پر بات کریں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت خود ہی عمران خان کے فیصلوں سے انحراف کر رہی ہے، اور کیا پارٹی خود ہی مائنس عمران خان کے فارمولے پر عمل درآمد شروع کر چکی ہے؟ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ریلیف کی امید ہے، لیکن حکومت وفاقی آئینی عدالت کا راستہ دیکھنا چاہتی ہے۔ معاملہ چلتے چلتے کس طرح ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی بات بھی کریں گے، جو مولانا فضل الرحمان کی مخالفت میں نیا محاذ کھول چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی سے ایک ایسا بڑا اقدام کیا گیا ہے جس کی مولانا فضل الرحمان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ان کی دونوں جماعتوں کے درمیان بظاہر کافی دوریاں بڑھ چکی ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سحر خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور قول ہے ایک اہم شخصیت کا، جو کہتی ہیں کہ یہ مصیبت میں ہو تو پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب اقتدار میں آئیں تو گریبان پکڑتے ہیں۔ اور ان دنوں کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان دنوں خاص طور پہ پنجاب کی سیاست کے اندر کافی ہلچل ہے، خاص طور پہ جب نون لیگ کی جانب سے اپنے ہی پرانے اتحادی اور اپنی ہی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ایک بھرپور مذمتی قرارداد پیش کی گئی، اور یہ قرارداد جو ہے یہ ایم پی اے محمد شعیب صدیقی کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف حالیہ بیانات کی شدید بھرپور مذمت کی گئی۔ حکومت سے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ نون لیگ مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اگرچہ کئی لوگوں کی دل آزاری ہوئی اور مذمت بھی اس کی جاری، لیکن نون لیگ کا رویہ دیکھا جائے تو نون لیگ نے ماضی میں مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ جب مطلب نکل چکا ہے، اب ضرورت نہیں رہی باقی، تو مولانا فضل الرحمان کی مخالفت شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس موقع پر وہی کال سامنے آ رہا ہے کہ جب یہ مصیبت میں ہو تو پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب اقتدار میں آئیں تو گریبان پکڑتے ہیں۔ اب دوسری خبر کی جانب چلتے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کے لیے ریلیف کا معاملہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی امید ہے کہ عدلیہ کا ڈھانچہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بہت حد تک بدل چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو اٹھا کر دیکھ لیں، عدالتوں کے معاملات دیکھ لیں، سب کچھ بدل چکا ہے۔ ہر طرف ایگزیکٹو کی پاور جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن اب بھی عمران خان کی جماعت کو یقین ہے کہ ان کے قائد عمران خان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے کسی عدالت سے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہیں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسری جانب شاید حکومت کو بھی یہ خطرہ لاحق ہے کہ شاید اب بھی سپریم کورٹ عمران خان کے لیے اپنے دروازے کھول سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے، اہم ترین مقدمہ، اس کے اندر سزا کے خلاف اپیل کا فورم سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت کو بنا دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ قانون سازی کی گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ فرد واحد صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہی یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ نیب ترمیمی قانون 2026 کا واحد مقصد عمران خان کے کیسز پر اثر انداز ہونا ہے، اور اس قانون کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کو دے دیا گیا ہے، تاکہ میرٹ پر اب کیس جب وفاقی آئینی عدالت کے اندر جائے گا تو وہاں بھی یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ کیس کے میرٹس پر بات نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف ٹیکنیکل گراؤنڈس کو دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کیس کے میرٹ پر بات ہی نہیں کرنی، تو پھر جو بھی سزا یا جزا، جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا، بشرا بیوی کے خلاف آئے گا، ان کی سزا پر باقاعدہ مہر لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ مہر لگ گئی تو اس کے بعد پھر جو اگلا فورم ہوگا سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہوگا، اور وفاقی آئینی عدالت سے پھر سزا، اگر یہ کہنا کہ شاید سزا ختم ہو جائے، یہ ناممکن سی ہی بات نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بار بار عمران خان کے جو رکنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر ٹیم ہے، مسلسل ہر سماعت کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے کہ کیس کو التوا کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود آ بھی جائیں اگر وکیل تو دلائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دلائل نہ ہی دیے جائیں، اور معاملہ جو ہے کس طرح سے اگلی تاریخ تک لٹک جائے۔ اور اس مرتبہ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کچھ سخت رویہ اپناتے ہوئے آخری وارننگ دے چکی ہے، واضح کر چکی ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکلاء نے، پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل نہ دیے، تو پھر دوسری سائیڈ یعنی نیب کو سن کر ہی کیس کا جو بھی موجودہ دستیاب ریکارڈ ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ فیصلہ آ گیا تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی سزا جو ہے اس پر مہر لگ جائے گی، اور اس کے بعد جو اگلا فورم ہے پھر سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت بن جائے گا۔ اب اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے دائرۂ اختیار کو محدود نہیں کر سکتی۔ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 8، 25 اور 175 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست کے اندر استدعا کی گئی ہے کہ عدالت سیکشن 32A کو فوری طور پر کالعدم قرار دے۔ اب قانونی ماہرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ ریلیف ملنے کی امید بہت ہی کم ہے، انفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ
بالفرض اگر کر بھی دیتے ہیں تو یقینی طور پہ آئینی عدالت، کیونکہ ان سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ بائننگ نہیں ہے، تو اس صورتحال کے اندر وفاقی آئینی عدالت جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے بھی کوئی ریلیف بالفرض مل بھی جاتا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ کا بنیادی ڈھانچہ ہی مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان دنوں خاص طور پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے فیصلوں سے انحراف کر رہی ہے پارٹی، خود ہی شاید مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر عمل درآمد شروع کر چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اس کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو 26 اگست 2025 کو عمران خان نے خود یہ حکم دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیں۔ اب جب عمران خان خود جیل میں ہے، ان کی جیل کو 3 سال مکمل ہونے والے، ان کی گرفتاری کو ان کی اہلیہ بھی قید تنہائی میں ہے، تو اس میں جب ملاقاتیں بھی بند ہیں تو پارٹی قیادت جو باہر موجود ہے اس وقت وہ خود ہی عمران خان کے فیصلوں کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ بظاہر عمران خان کے حوالے سے مائنس عمران خان فارمولہ ہے جس پر شاید عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان چکزئی نے 2 ماہ پہلے ہی اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ان کے سامنے بھی معاملہ آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں کو دوبارہ ان میں جا سکے، تو اس کو محمود چکزئی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ کیونکہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا تھا تو فیصلہ عمران خان خود ہی بدل سکتے ہیں، اس فیصلے کے اوپر وہ اپنی کوئی رائے نہیں دیں گے۔ تو اب جب عمران خان سے معاملے پر بات ہی نہیں ہوئی تو باہر بیٹھی ہوئی جو موجودہ قیادت ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹیوں کی مراعات کے لیے اور سرکاری پروٹوکول کے چکر میں عمران خان کے فیصلے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ چکے ہیں۔ دوسری جانب اب یہ ایک طرف خبر تو گردش کر ہی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا اہم مطالبہ بھی تھا کہ کمیٹیوں کے اندر واپس آئیں، تو اسے ایک بڑی سیاسی پیش رفت بھی سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر اس معاملے پر کہتے ہیں کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے، اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا کوئی فیصلہ